السلام علیکم، AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایپیسوڈ نمبر 18 ریڈی ہے اور میں اس کو بہت جلد اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن مجھے رسپانس چاہیے تھا، مجھے لائکس چاہیے تھے، مجھے کمنٹس چاہیے تھے، لیکن مجھے اس لحاظ سے اپریسیشن اور رسپانس نہیں ملا۔ تو بس ایک آرٹسٹ کے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز وہ ہے لوگوں کا اپریسیشن، جب وہ اپنا انٹرسٹ دکھاتے ہیں آپ کے کانٹینٹ میں تو خود دل چاہتا ہے کہ انسان جلدی جلدی کام کرے، اس کو جلد از جلد ختم کر کے آگے پہنچائے۔ میں نے ایپیسوڈ ریڈی کی ہوئی تھی، اس کے اندر بس تھوڑا بہت کام تھا، لیکن پھر میرا دل ہی نہیں کیا کیونکہ اتنا ٹھنڈا رسپانس تھا سب کا، 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ لوگ انٹرسٹ نہیں دکھا رہے تھے۔ لیکن بہرحال آج بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج کرے تھے کہ اپلوڈ کیوں نہیں ہو رہی ہے، ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے، ایپیسوڈ کیوں نہیں آ رہی ہے، تو آج میں نے اس کو کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر دیا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ اسٹوری اب شروع ہو رہی ہے، تو اسٹے ٹیون ود می۔ ناول آبرو قسط نمبر 18۔ وہ اپنی اناؤں میں غرق رہیں، ہمیں تو ہماری آبرو عزیز ہے۔ اس نے پھر وہ بلیڈ نکال کر اپنی کلائی پر رکھا، کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اب وہ بس اسے پھیرنے ہی لگی تھی کہ دھاڑ کی آواز سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی خوشبو نے بتا دیا تھا کہ کون آیا ہے۔ علیزہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور بلیڈ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، سامنے اذلان کھڑا تھا۔ اس نے جیٹ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے، آستینوں کے کف فولڈ تھے اور ہاتھ میں گن موجود تھی، جبکہ آنکھیں شدید سرخ تھیں۔ علیزہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم بے ساختہ ہی اذلان کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ بھی اسی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ کے رونا چاہتی تھی، خود کو اس کی پناہوں میں چھپانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے، اذلان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ اس تھپڑ کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایک دم لڑکھڑا کر خود کو سنبھالا اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ اسے اس مصیبت سے بچانے آیا ہے تو مارا کیوں؟ وہ بری طرح رو رہی تھی، تھپڑ بہت زناٹے دار تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اسٹیج پر لے آیا۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ اگر شاید کسی نے زور سے سانس بھی لی تو اسے مار دیا جائے گا۔ بچے تک سہمے ہوئے اپنی ماؤں کے آنچلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پورا ہال کالے نقاب والے اسلحہ بردار آدمیوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے ایک ہی جیسے کالے کارگو پینٹس اور شرٹ پہن رکھی تھی اور نقاب لگایا ہوا تھا۔ وہاں اتنے تو مہمان بھی نہیں تھے جتنے وہ جنگجو موجود تھے۔ اللہ جانے وہ گنڈے تھے، کسی مافیا کے لوگ تھے یا کسی ایجنسی سے اذلان انہیں لایا تھا، کیونکہ ان کا نظم و ضبط قابل دید تھا۔ انہوں نے مکمل طور پہ پورے ہال کو قابو کیا ہوا تھا، جبکہ دولہے میاں کو تو سر پر ہاتھ رکھوا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا رکھا تھا۔ اذلان نے اسٹیج پر لا کر علیزہ کو صوفے پر دھکا دیا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، الغرض سارا خاندان ہی اسے فکر مندی اور دکھ سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکال سکے۔ اذلان نے وہاں بیٹھے قاضی کے ہاتھ سے نکاح کے پیپر چھین کر پھاڑ دیے، جو کہ خود بھی یہ حالات دیکھ کر ہکا بکا تھا۔ چلو اب نیا فارم بھرو اور اس دفعہ دولہے کا نام ذرا صحیح لکھنا، نہیں تو تمہیں کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بیچارہ معصوم سا قاضی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے دوسرا فارم نکالا اور کانپتی آواز سے پوچھا، دولہے کا نام؟ اذلان احمد انصاری۔ اذلان نے بآواز بلند اپنا نام پکارا، جو شاید وہاں موجود ہر شخص نے ہی سن لیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو پن ڈراپ سائلنس تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ علیزہ کے والد نے بات کرنے کی کوشش کی۔ اذلان نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور گن ان پر تان کر کھڑا ہو گیا۔ علیزہ بھاگ کر سلیم صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور گن پکڑے اذلان کے ہاتھ کو پکڑ کر بولی، نہیں پلیز، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، گولی مت چلائیں۔ پاپا چپ ہو جائیں پلیز پلیز۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اذلان سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی، اگر وہ گولی چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ پھر اس نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ گن پوائنٹ پر دوبارہ نکاح کیا۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ ہی ہال سے باہر لے جانے لگا۔ اتنے بھاری لہنگے اور ہیلز پہنے اس سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو بس اذلان کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے والد، بھائی اور خاندان کے سارے مرد بے بسی سے اذلان کو اپنی منمانی کر کے جاتا دیکھ رہے تھے۔ باہر اذلان کی ہی کالی گاڑی موجود تھی اور ڈرائیور بھی اسی کا تھا، جو مؤدب سا تھوڑا دور کھڑا حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹھوسنے کے سے انداز میں لا کر علیزہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی چلانے لگا۔ گن جوں کی توں اس کے ہاتھ میں تھی۔
وہ شدید تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ جبڑے بھیجے ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔ علیزہ تو سیٹ سے چپکی سانس روکے بیٹھی تھی۔ اسے گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب ایکسیڈنٹ ہوا کہ تب ہوا، لیکن یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اتنا اشتعال میں کیوں ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اذلان نے اپنے ہاتھ میں موجود گن کا رخ اس کی گردن کی جانب کیا اور بہت زور سے دھاڑا، اتارو یہ سب اور یہ اپنے بال کھولو فوراً۔ اس کی گن نے علیزہ کے ماتھے کو چھوا۔ اس کی تو مانو روح ہی فنا ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو عزت کی خاطر وہ خود کو بہادری سے اپنی جان لینے چلی تھی، اب اذلان کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ دیکھ کر مرنے سے ڈر رہی تھی۔ اذلان اسی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ علیزہ نے زارو قطار روتے ہوئے چوڑیاں، انگوٹھیاں، ہار، مالا، ٹیکا، نتھ، جھمکے سبھی اتار دیے، پھر اپنا پنوں سے سیٹ دوپٹہ بھی کھول دیا اور بالوں کو بھی پنس اور پھول کے گجروں سے آزاد کر کے کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنے برائڈل جوڑے سے ہی دلہن لگ رہی تھی، باقی سب تام جھام اور میک اپ تو برباد ہو چکا تھا۔ اذلان نے اس سپیڈ سے گاڑی چلائی کہ 2 گھنٹے کا راستہ بس پون گھنٹے میں طے کر کے راستے میں آنے والے سب سگنلز بے خوفی سے توڑتے ہوئے وہ انصاری مینشن پہنچ چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ اذلان انصاری تھا، اسے کیا فکر تھی قانون کی خلاف ورزی کی۔ پیسے والے لوگ تو قانون ویسے بھی جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ گھر پہنچ کر بس اس نے ہارن بجانے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ اس کے غصے کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہی حسین گاڑی کو اپنے ہی گھر کے خوبصورت دروازے پر ہٹ کیا، ساتھ بہت زور سے ہارن بجائے۔ علیزہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ آج لگ رہا تھا کہ وہ خود سے منسلک ہر حسین شے کو تہوبالا کر دے گا۔ اذلان کا یہ روپ دیکھ کر وہ اتنی سہم گئی تھی کہ آنسو بھی نکلنے سے انکاری تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی ہو گئی تھیں۔ ہٹ ہونے پر اس مضبوط دروازے میں دھماکے سا ارتعاش پیدا ہوا۔ چوکیدار نے پلک جھپکتے ہی دروازہ وا کیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر ذرا سی دیر ہو گئی تو اذلان اسے ہی کچل کے آگے نکل جائے گا۔ گاڑی پورش میں داخل ہوئی۔ اذلان جھٹکے سے گاڑی سے نکلا اور دروازہ بند کیے بغیر ہی علیزہ کی سائڈ آیا۔ وہ جو سیٹ سے چپکی ڈری ہوئی بالکل سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اس نے انتہائی بے رحمی سے اسے بازو سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور کھینچتا ہوا اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے اذلان سے التجا کی۔ اس کی انگلیاں علیزہ کے بازو کو چھلنی کر رہی تھیں۔ اس دھکم پیل میں تو اس کے پیر بھی زخمی ہو چکے تھے، سینڈل کی ہیلز ٹوٹنے کی وجہ سے۔ روم تک پہنچ کر اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور کسی بورے کی طرح اسے اندر دھکیل دیا۔ وہ کسی بے جان شے کی طرح فرش پر جا گری۔ عروسی لباس میں ٹکے ہوئے موتی، نگ اور ستارے اس کے جسم میں بری طرح چبھے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی، لیکن نظریں اس کی اذلان کی طرف تھیں جو خود بھی اندر آ کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ آج شاید وہ اسے قتل کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے بچاؤ میں یہ چند لفظ بولے۔ علیزہ کا بولنا تھا بس۔ اذلان نے بالوں سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا اور ایک اور زناٹے دار تھپڑ پھر اس کے رخسار پر مارا۔ اس کا یہ روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، علیزہ نے بھی نہیں۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی ہے، وہ تو نشے اور غصے میں غرق ایک ظالم شوہر لگ رہا تھا بس۔ تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا، لیکن اس کے ہونٹ سے بہنے والے خون نے بھی مقابل کو رحم کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ تھپڑ اس طاقت سے مارا گیا تھا کہ اس نازک جان کا دماغ اور کان سناٹوں کی زد میں آ گئے تھے۔ اسے تو کبھی اس کے ماں باپ اور استادوں نے بھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا، اور آج وہ اس طاقتور آدمی کے ہاتھ سے اسی گال پر دوسری دفعہ زخم کھا چکی تھی۔ اذلان نے اسے بازوؤں سے دبوچ کر اپنے قریب کیا، جبکہ علیزہ کا ہاتھ ابھی گال پر ہی تھا۔ تم تو بہت عزت کرتی پھرتی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے دلہن بننے کی؟ اذلان کی بھاری مردانہ آواز کی گونج سے مانو سب ٹھہر سا گیا۔ اگر تمہارے حلق سے ایک آواز بھی نکلی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تمہاری سو کالڈ عزت کی دجیاں بھی کھیلوں گا۔ یہ لفظ تھے یا سیسا جو اذلان نے اس کے کانوں میں اڈیلا تھا؟ ان لفظوں کی گونج سے علیزہ کے دماغ کی رگ پھٹنے کو تیار ہوئی۔ طلاق دے دیں گے پھر عزت خراب کریں گے، طلاق دے دیں گے پھر میری عزت خراب کریں گے۔ اسے تو ان الفاظوں کے زہریلے اثر سے نکلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اسے پتہ تک نہ تھا کہ اذلان نے کب اس کے جسم سے کپڑے نوچ پھینکے ہیں اور وہ کب جنونیت کی حد سے بڑھ کر اس کے جسم کو نوچنے لگا ہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ آواز نہیں نکالنی، نہیں تو اسے طلاق دے دی جائے گی۔ ہوش تو اسے جب آیا جب تکلیف کی شدید لہر نے اسے بے ساختہ ہی چیخ اٹھنے پر مجبور کیا، لیکن اس چیخ کو بلند ہونے سے پہلے ہی اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دبا دیا۔ اس غصے اور نشے میں غرق انسان کو ہوش اس وقت آیا جب مقابل کے جسم میں حرکت بالکل بند ہو گئی۔ علیزہ نے مزاحمت بند کر دی تھی، یعنی وہ اپنے ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مارشل ریپ۔ میں چند الفاظ اس ٹاپک پہ بولنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے جو صرف ناول پڑھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، اور جو لوگ تحمل سے میری بات سن کر اپنے الفاظ
میری بات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. میں بخوشی ان کی بات کو سنوں گی اور جو جواب دینے والی بات ہوگی اس کا جواب بھی ضرور دوں گی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں اپنے ناول میں اس پوائنٹ پہ پہنچوں گی تو میں اس ٹاپک پہ بات ضرور کروں گی, چاہے چند الفاظ ہی صحیح. مارشل ریپ یعنی کہ شادی کے بعد ہونے والی جنسی زیادتی. ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں عورتیں, ہزاروں نہیں, ایک بہت بڑی رینج ہے عورتوں کی جو اس قسم کے مارشل ریپ کا شکار ہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے شوہر ہی جنسی زیادتی کرتے ہیں. اس بارے میں ہمارے معاشرے میں بات کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ بیٹیاں اپنی ماؤں سے بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس تکلیف میں مبتلا ہیں, کیونکہ انہیں یہ چیز سمجھا دی جاتی کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہے کرے, اس کا حق ہے تم پر. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں یا تو اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا, سوسائٹی کے اندر اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے, یہ کوئی تکلیف دہ عمل ہے. سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل جو ڈفرینسز عورت کے اندر اس عمل کی وجہ سے پڑ رہے ہوتے ہیں, مرد کو اس سے 1% بھی سروکار نہیں ہوتا. میرے آڈینس کے اندر مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی ہوں گی. اچھے الفاظوں میں اپنی رائے کا اظہار کریں. چلتے ہیں ناول کی طرف. اذلان اس سے دور ہوا. علیزہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر اس کا نشہ ایک لمحے میں ہوا ہو گیا. اس وقت اس کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ہی عزت کو پامال کر چکا ہے. اس سے عمر میں 11 سال چھوٹی وہ لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی, جس کے لیے وہ 7 سمندر پار کر کے اپنی نیند اور بھوک سے بیگانہ ہو کر سر پر دوڑتا ہوا آیا تھا, آج اسی کے ہاتھوں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی. اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تیز سانسیں لے کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اذلان کو شدید گھٹن محسوس ہونے لگی. اس نے لپک کر سائڈ ٹیبل سے لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور ٹیرس پر جا کر سگریٹ پینے لگا. ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری وہ چین اسموکنگ کر رہا تھا. وہ ایک بہت لمبے سفر سے آ رہا تھا, گھنٹوں سے کچھ بھی کھائے پیے اور سوئے بغیر. بس اس نے اپنے اشتعال کو کم کرنے کے لیے بے حد شراب نوشی کی ہوئی تھی, جس نے ہی شاید اسے انسان سے جانور بنا دیا تھا. اور اب اسی حال میں اتنی سگریٹ. چند ماہ پہلے اذلان کو اس کے پرسنل ای میل آئی ڈی پر ایک میل موصول ہوتی ہے. وہ اسے جیسے ہی کھولتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اور تاثرات تبدیل ہونے لگتے ہیں. وہ ایک انویٹیشن کارڈ تھا ایک میسج کے ساتھ. میری شادی طے ہو گئی ہے, پلیز مجھے طلاق دے دیں, میں بہت پریشان ہوں. علیزہ کی وہ میل دیکھ کر اسے ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا اور وہ غصے کا احساس تھا. لیکن کیوں؟ وہ ایک آزاد خیال معاشرے میں پلا بڑھا, ایک پڑھا لکھا اور لبرل مرد تھا, دین کی تعلیمات اور دنیاوی رسموں سے قطعی لا تعلق. ساری زندگی اپنی منمانی کرنے والا ایک فحاش مرد, جس نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہوئی تھی, حلال اور حرام کی فکر کیے بغیر. ہاں, بس اس کے لحاظ سے ایک چیز کسی بھی عورت کے ساتھ ریلیشن بنانے میں ضروری ہوتی ہے, اور وہ ہے اس عورت کی رضامندی. وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا. 3 طلاق کے لفظ بول دینے میں اس کا کیا جاتا؟ وہ تو ویسے بھی اسے طلاق دے کر فارغ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا, لیکن اب اس کی شادی کا سن کر غصہ اور بے چینی کی وجہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا. اس ای میل کے بعد اس نے اپنا پاکستان استعمال کرنے والا فون کھولا, جو تھا تو اس کے پاس لیکن بند تھا. علیزہ کے سینکڑوں میسیجز دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا. ہوش میں ہی تھے نا آپ, جس وقت نکاح کیا تھا مجھ سے؟ آپ کی غیرت پر لعنت ہے. آپ سے یہ گوارا ہوگا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے بستر کی زینت بن جائے. علیزہ کا وہ وائس نوٹ جو کہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا. اذلان نے غصے میں وہ فون دیوار پر کھینچ کر دے مارا, ایسے کہ وہ کئی حصوں میں بٹ گیا. ایمیلی, میری پاکستان کی فلائٹ کنفرم کرو فوراً. جی سر. 5 منٹ بعد ہی اس کے اسسٹنٹ کا جواب آتا ہے. سر, اس اسٹارم کی وجہ سے سب ایئرپورٹس بند ہیں. ایمیلی, میری بات غور سے سنو. میرا وقت پر پاکستان پہنچنا بہت ضروری ہے. تمہارا بس ایک ہی کام ہے کہ جیسے ہی ایئرپورٹ کھلے تمہیں میری فلائٹ کنفرم کرانی ہے, چاہے امریکہ کے کسی بھی ریجن سے ہو, ڈائریکٹ فلائٹ ہو یا کنیکٹڈ, اکانومی ہو یا بزنس کلاس. مجھے ہر حال میں جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے. اور ہاں, میری ساری اپوائنٹمنٹس اور ایکٹیویٹیز کینسل کر دو. اذلان نے اپنے سارے کام جو وہ کرنے آیا تھا پوسٹ پون کر دیے, جو پہلے ہی برف کی طوفان کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے. ٹو بی کنٹینیو. AW اردو ناولس. ڈونٹ کاپی مائی ناولس. ڈو لائک, کمنٹ اینڈ سبسکرائب. اور میں آپ لوگوں کی رائے کا, آپ لوگوں کی اپریسیشن کا, لائکس کا, کمنٹس کا انتظار کروں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.